السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ کلمات جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے خیر کی بہت سی چیزیں طلب فرمایا کرتے تھے، ان کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ہم نے ایک دعا کا ابتدائی حصہ سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرتے تھے۔ آپ فرماتے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي۔ یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دیں جو میرے تمام معاملات کی حفاظت ہے، اصل ہے۔ میری دنیا کی اصلاح فرما دیں کہ جس کے اندر میری بود و باش ہے، میری معاش ہے، اور میری آخرت کی اصلاح فرما دیں کہ جس کے طرف مجھے واپس پلٹ کر جانا ہے، جہاں میرا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ یا اللہ میری زندگی کو ہر خیر کے معاملے میں مزید آگے کر دیں، یعنی خیر کی طرف بڑھا دیں۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت کو میرے لیے ہر شر کے مقابل راحت کا سبب بنا دے۔ انسان کو زندگی میں خیر کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر کے راستے بہت سے ہیں اور ہر شخص کو اپنی زندگی میں متعدد خیر کے راستے ملے ہوئے ہوتے۔ نماز خیر کا راستہ ہے، روزہ خیر کا راستہ ہے، عقیدہ توحید خیر کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا خیر کا راستہ ہے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری خیر کا راستہ ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خیر کا راستہ ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، انہیں حلال حرام کی تمیز دینا، یہ خیر کا راستہ ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ شریعت کے مطابق نیک سلوک کرنا خیر کا راستہ ہے۔ اپنے پڑوسی کا خیال کرنا خیر کا راستہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ بھی خیر کا راستہ ہے۔ بندہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے اس سے ملنا، مسکراہٹ، یہ بھی خیر کا راستہ ہے۔ تو کتنی زیادہ خیر کے راستے ہیں جو زندگی میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ جو باتیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ خیریں سمیٹ رہے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو ان کی طرف سے بے پرواہ ہوئے پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں۔ یعنی بسا اوقات انسان خیر سے اتنا محروم ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی بڑے کام تو بڑے کام ہیں، وہ کام جو بڑا آسان ہے وہ بھی اس کے لیے مشکل ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے، سخت چہرے والا ہے، جہاں بیٹھ رہا ہے دوسروں کے لیے مشکل ہی لے کر آ رہا ہے، جس مجلس میں جاتا ہے لوگ اس سے پناہی مانگتے ہیں، گھر والے ہر وقت یہی خواہش کرتے ہیں یہ گھر سے جائے گا تو ہمیں راحت کا سکون آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے ہیں، یا اللہ میری زندگی کو
خیر کے کاموں میں آگے بڑھا دے، میرے لیے خیر کے کام کرنا اور ان کو سمیٹنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، ہر شر والی چیز سے میری موت میرے لیے راحت کا سبب بن جائے۔ دنیا میں انسان بہت ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، کبھی مالی نقصان بھی ہو جاتے ہیں، کبھی گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آل اولاد کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے، خاندان والوں کی طرف سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، دوست دغا دے جاتے ہیں، امن و سکون برباد ہو جاتا ہے، دہشت گردی ہو جاتی ہے، کتنے واقعات ہیں، انسان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری کی ساری تکلیفیں من جملہ بھی اگر کسی بندے پر آ جائیں اور وہ کل انسانیت میں سب سے دکھی انسان ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی سب سے دکھیارے کو جنت میں ایک غوطہ لگوائیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف دیکھی تھی، کوئی پریشانی؟ وہ کہے گا یا اللہ کچھ یاد نہیں، جنت کے ایک نظارے نے سب بھلا دیا۔ اس لیے اصل تکلیف یہ نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں ان معاملات میں یا اس سے ملتے جلتے کسی معاملے میں، کہیں رزق کے معاملے میں، کہیں اولاد کے بارے میں، کہیں صحت کے معاملے میں، کہیں گھر بار خاندان کے بارے میں کوئی تکلیف پہنچ گئی۔ اصل تکلیف یہ ہے کہ بندہ مرنے کے وقت والعیاذ باللہ ایسے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے جو جہنم کا کپڑا لے کر آئے ہیں اور مار پیٹ کر انسان کی روح قبض کر رہے ہیں، اور اس کی موت اس کے لیے راحت کے بجائے مزید عذاب اور تکلیف کا سبب بنی، اور پھر آگے یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں۔ موت جس سے انسان سوچتا ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کتنے لوگ ہیں دنیا میں بعض پریشانیاں آتی ہیں تو خودکشی کر لیتے، سمجھتے مر گئے تو جان چھوٹ جائے گی سب سے، آگے کیا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو موت کو انسان کے لیے تمام پریشانیوں سے چھٹکارے کا سبب بننا چاہیے، نہ کہ آگے کی بڑی پریشانیوں کا سبب بن جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یا اللہ میری جو موت ہے وہ میری ساری پریشانیوں، دنیا کی شر، ہر قسم کی جو دکھ تکلیف ہے اس سے میری جان چھڑا دینے والی ہو، آگے راحت ہی راحت ہو، آگے سکون ہی سکون ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب نیک بندے کا قبر میں سوال جواب ہو جائیں گے اور وہ جواب دے دے گا، اس کو کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، اب سو جاؤ، میٹھی نیند سو جاؤ۔ یہ جو اطمینان اور سکون والی نیند ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے بیدار ہوگا جیسے کسی بہت میٹھی نیند سوئے ہوئے بندے کو جگایا جائے تو وہ کہتا ہے یار میری کیوں نیند خراب کی ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر جائے، ہزاروں سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، وہ سمجھے گا بڑا تھوڑا سا وقت گزرا ہے اور میٹھی سی نیند سے میں اٹھاؤں۔ تو وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ دہرا لیتے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ ایک وضاحت اور کر دوں، سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کلمات یاد کرے جو اللہ کے رسول نے ادا کیے ہیں، اس سے زیادہ برکت والے کلمے اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ لیکن بسا اوقات انسان کے لیے، خاص طور پہ بزرگوں کے لیے، بعض الفاظ یا دعائیں اس طرح عربی میں یاد کرنا مشکل ہو جاتی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو بہرحال یہ مفہوم اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے، تو اللہ تو قبول کرنے والا ہے، وہ دل کی کیفیات جانتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہم یہ یاد کریں، اور اگر عربی متن یاد نہیں ہو سکتا کم از کم اردو میں یہ دعائیں
اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.